آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ، جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی تو ہے خالق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کے بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہو، نیا نہیں یہ پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ، ایتھیزم۔ بہت سارے لوگ وہ اپنے دین، اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو، ایتھیزم۔ آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم، ایتھسٹ ہیں۔ ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم، اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں۔ آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا۔ اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا۔ کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہاں ہے درد؟ کہا ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا، سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر، پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے،
کوئی کشتی بان نہیں, کوئی ملا نہیں, کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر, سواری بھی نہیں, خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو, کس کو بنا رہے ہو تم, کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام, زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام, برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی, ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں, ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے, اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل. وہ چرخہ سیلتی تھی, چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے, کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین, جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں. یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑی عقل مند عورت ہے, مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے. اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا, اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا, یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے, اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, بیٹھ جا میرے سامنے, میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے. کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے, جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے, کچھ کا کچھ بن جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے. ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا, دوسرا کہتا نہیں نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا. ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن نظام برابر برابر چل رہا ہے, اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں.